چلتے جاؤ یار، چلتے جاؤ، چلتے جاؤ. لاہور کا سیشن کورٹ ہے، لیکن یہی سیشن کورٹ اب یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کے لیے کنٹینٹ بنانے کی جگہ شاید بنتا جا رہا ہے. آج بھی لاہور کے سیشن کورٹ کے اندر رجب بٹ کی، ندیم مبارک نانی والا کی پیشی ہے. بڑی تعداد کے اندر یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ آلریڈی سیشن کورٹ کے احاطہ میں پہنچ چکے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان طلحہ سعید قریشی ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، لاہور سیشن کورٹ کے اندر آج رجب بٹ کو، ندیم مبارک نانی والا کو جوا ایپلیکیشن کی مبینہ تشہیر کے کیس کے اندر پیش ہونا ہے، اور ابھی سے احاطہ عدالت کے اندر بڑی تعداد کے اندر جو یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. کیس میں کیا کیا ہوتا ہے آگے، اس کیس میں آج کیا ریمارکس دیے جائیں گے، عدالت میں کیا ہوتا ہے، کیسے ان لوگوں کی انٹری ہوگی، کیسے یہ لوگ یہاں سے روانہ ہوں گے، تمام تر مناظر آپ کو آگے اسی ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے. جی تو ناظرین، جیسا میں نے پہلے آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ یہ لاہور کا جو سیشن کورٹ ہے، اب یہ یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کے لیے ایک نئی جگہ جو ہے وہ بن چکا ہے، جہاں پر آ کے یہ کانٹینٹ اپنا بناتے ہیں. اور ابھی بھی آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ ندیم مبارک نانی والا لاہور کے سیشن کورٹ کے اندر انٹری مار چکے ہیں، اور پیچھے یہ ان کے ساتھ رجب بٹ، مان ڈوگر، یہ بھی سارے ان کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں. اور یہ جو ہے وہ اب کمرہ عدالت کی طرف جا رہے ہیں. ابھی یہ رجب بٹ صاحب جو ہے یہ سلام لینے کے لیے آگے ہوئے ہیں بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب سے، اور بیرسٹر میاں علی اشفاق کے ساتھ اب جو ہے یہ احاطہ عدالت کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. بڑی بھاری تعداد کے اندر جو پولیس اہلکار ہیں وہ آج بھی ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. بلو کلر کی ہوڈ کے اندر جو ہے وہ رجب بٹ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ان تمام تر جو سیکیورٹی حصار ہے اس کے اندر جو ہے وہ کمرہ عدالت کی طرف بڑھ رہے ہیں. پولیس اہلکار جو ہے ان کی مسلسل کوشش ہے کہ رجب بٹ کے قریب، مان ڈوگر کے قریب، ندیم مبارک نانی والا کے قریب یا پھر ان کے دوستوں کے قریب کسی کو بھی نہ جانے دیا جائے. لیکن جو یوٹیوبرز ہیں یا جو میڈیا پرسنز ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے اپنا کام انہوں نے کرنا، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اب یہ سیڑھیاں اوپر جو کہ جج صاحب کے کمرے کی طرف جاتی ہیں، جو کہ پیکا جہاں پہ جس کیس میں بھی لگا ہو، یا پھر NCCIA کا کوئی بھی مقدمہ ہو تو اس کے اندر تمام کی تمام جو سماعت جو ہوتی ہے وہی قریش صاحب بھی جج ہیں جو کرتے ہیں. تو اب یہ تمام جو یوٹیوبرز ہیں یہ اسی طرف جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بھاری تعداد کے اندر جو سیکیورٹی اہلکار ہیں انہوں نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. اور یہ آگے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد کے اندر جو یہ کیمرہ مین ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، یہ آگے پہلے ہی یہ اپنے کیمرے ہتھیار اپنے سیدھے کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی لمحہ جو ہے وہ مس نہ ہو، اور ایک ایک جو ان کا قدم ہے اس کی فوٹیج جو ہے وہ بنائی جا سکے. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے ساتھ ہی بڑا تنگ سا یہ کوریڈور ہے، لیکن جو کیمرے والے بھائی ہیں جتنے بھی، یہ ایک بھی موقع جو ہے وہ کسی بھی ویژول کا وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام کے تمام افراد جو ہیں وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ساتھ ہی نتھے ہوئے ہیں، اور ان کو کمرہ عدالت تک پہنچا کے جو ہے وہ دم لیں گے. اب جناب یہ سماعت جو ہے وہ اب اندر ختم ہو چکی ہے. سماعت کے بعد اب جو ہے وہ رجب بٹ اور ان کے جو باقی ساتھ جو ان کے دوست ہیں، ندیم مبارک نانی والا، مان ڈوگر، یہ کمرہ عدالت سے باہر نکل آئے ہیں. کمرہ عدالت کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ سارا کچھ بھی جو ہے وہ ہم ان کے وکیل سے یعنی کہ بیرسٹر میاں علی اشفاق سے ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ کیا کمرہ عدالت کے اندر کیا سماعت ہوئی، کیا ڈیٹیلز ہیں اس سماعت کی، اور اندر جو ہے وہ جج صاحب نے کیا ریمارکس دیے، کب اگلی پیشی ہے، کب اگلی ڈیٹ ہے. یہ تمام تر سوال جو ہیں وہ اب ہم جانتے ہیں بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب سے کہ وہ اس کا ہمیں جواب دیں اور وہ بتائیں کہ اندر کمرہ عدالت کے اندر کیا کیا ہوا. سو اس پہ نا بڑی سمپل قسم کی جو ہے وہ ہماری طرف سے ایک سبمیشن اور لاجک ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی ایپ جو ہے اس کو ہم انلیگل یا اس کو کوئی بین ایپ جو ان سے تصور کریں، تو سب سے پہلے کوئی ایسا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یا گورنمنٹ آف پاکستان میں کوئی منسٹری آف انٹیریئر یا کوئی دیگر ادارہ جو ہے اس نے کوئی ایسی ایپس جو ہیں ان کو پاکستان میں کسی نوٹیفیکیشن کے تھرو جو ہے وہ بین کیا ہے. اور یہ جو ایپس ہیں آپ نے دیکھا، میں پہلے اس کو ریپیٹڈلی کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو PCB ہیں اور جو پاکستان کے جو کرکٹ پلیئرز ہیں ان کی جو شرٹس پہ لوگوز جو ہیں وہ اس طرح کے جو ہیں پیسٹڈ ہیں. تو جب ہمارے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن جو ہیں، چاہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے یا جو ہمارے پلیئرز ہیں، جب وہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ ایک پروموشن کر، تو اس سے ازمپشن جو ہے وہ ایک کامن مین وہ
ایسی کوئی چیز کہ آپ یہ کنسیڈر کریں کہ یہ ایپس جو ہیں وہ کسی دوسرے ممالک سے جو ہیں وہ کوئی ایسی گیملنگ پروموٹ کرتی ہیں، یہ ایک انسبسٹینشیٹڈ قسم کا کلیم ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ کوئی ایسا متاثر پاکستان میں کوئی ایسا شہری سامنے آیا ہو جس نے کہا ہو کہ میں نے بھی ایسی ایکٹیویٹی میں ان کی پروموشن کی بیسس پہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا ہے اور یہ امپریشن جو ہے وہ ان کی پروموشن کی بیسس پہ لیا ہے کہ یہ میں نے کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کرنی ہے. ایسی بھی کوئی چیز جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا وے ٹل دس مومنٹ ابھی کوئی 4-5 مہینے گزر چکے ہیں اس طرح کے جو تنازع کو سامنے آئے، اس طرح کی جو پورا سبجیکٹ ہے اس کو انڈر ڈسکشن آئے، اتنے ٹائم گزرنے کے بعد بھی اگر آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی بیسس جو ہے موجود نہیں ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم کہ اس کیس میں کوئی پہلے ہی کوئی ایسی بیسس تھی جس کی بیسس میں سب کو پروسیکیوٹ کیا گیا. علی بھائی آج جو کیس میں ہوا ہے ابھی کمرہ عدالت میں، پلیز ذرا وہ بھی بتا دیجیے گا آج کی ساری ڈیٹیل کہ آج کمرہ عدالت میں کیا کیا ہوا، کب تک کی ڈیٹ جو ہے وہ دی گئی. دیکھیں آج آپ جانتے ہیں کہ اس کیس کی ہم اس سے پہلے جو ہے وہ اپیئر ہو کے ہم نے بیل لی جس پہ ایک ڈیٹ آف ہیئرنگ آئی. اس ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں وہ اپیئر نہیں ہوئے، ان کی کو فیملی جو سے کمٹمنٹ یا انگیجمنٹس تھی، جس کے بعد آج پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں ان کی طرف سے ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں صرف NCCA کی طرف سے بھجوایا گیا کہ یہ انویسٹیگیشن ابھی انکمپلیٹ ہے اور اس میں ہمارے سے متعلقہ جو ہے وہ عدالت میں سبمیشن دی گئی. تو عدالت نے آبویسلی جو ہے وہ ایک اپنا ویو بھی جو ہے وہ لیا ٹورڈز دی NCCA کہ آپ ابھی تک انویسٹیگیشن کیوں کمپلیٹ نہیں کر پائے. تو اسی روشنی میں اب ان کو ایک فائنل اپرچونٹی جو ہے وہ گرانٹ کی گئی ہے کہ آپ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ سے پہلے آپ اس کو انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کریں اور ایک ایمپل ٹائم بھی جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے ایک فیئر انویسٹیگیشن کے لیے جو کہ ڈیفیکٹو نہ ہو، جو کہ میرٹس کے مطابق ہو اور کوئی اسٹیریو ٹائپ قسم کی جو ہے یعنی کہ روایتی طور پر جو ہے وہ صرف کاپی پیسٹ قسم کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن مت ہو. تو اب نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کورٹ نے جو ہے وہ اس میں 16 فروری جو ہے وہ فکس کیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایپس ابھی بھی چل رہی ہیں پاکستان میں، اس کا مطلب یہ FIR بیس لیس ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہیں سے ان کی بیل کنفرم ہوگی؟ دیکھیں میں پہلے دن سے جو ہے وہ اس کیس پہ جو کہ تمام لوگوں سے متعلقہ ہے، کسی ایک فرد سے متعلقہ نہیں ہے، جو لوگ اس طرح کے گیملنگ ایپس کی پروموشن کے سامنا کر رہے ہیں الزامات کا، تمام کی حد تک میرا بڑا ایک سوئی کے ساتھ جو ہے موقف ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ریکارڈ پہ ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ ڈیجیٹل ورلڈ کا جو ہے وہ دور ہے. آپ نے اپنے موبائل فونز میں سینکڑوں اپلیکیشنز جو ہیں ایٹ دا سیم ٹائم ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہیں جس کے تھرو آپ ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں. اب کون سی ایپ جو ہے وہ کس ملک میں انوویٹ ہوئی ہے، اس کے سبسکرائبر جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں، یہ انٹرنیشنل گلوبل پلیٹ فارم ہوتے ہیں. کسی بھی ایسے پلیٹ فارم کی سبسکرپشن جو ہے وہ حاصل کرنا یا ان کو یوز کرنا انلیس کہ وہ آپ کی کنٹری میں ایکسپریسولی واضح طور پر کسی سرکار کی دستاویزات جیسا کہ کوئی آرڈر ہے، کوئی نوٹیفیکیشن ہے، کوئی سرکولر ہے یا ڈائریکٹیو ہے، کوئی ایسا ڈاکومنٹ جب ایگزسٹ نہ کرتا ہو جس کی بیسس پہ جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کو ایکسپریسولی جو ہے وہ بار نہ کیا ہو تھرو سچ ایپس. یعنی کہ یہ ایپس کے نام لکھ کے مجھے کوئی شخص بتا دے آپ نے سے کہ آپ نے ساروں نے اتنی جرنلسٹک انویسٹیگیشن کی ہے، کون سا ایسا آرڈر ہے، کون سا ایسا نوٹیفیکیشن ہے جو آپ نے دیکھا جس میں انہی ایپس کا نام لکھ کے کہا ہوا ہے کہ پاکستان میں یہ بینڈ ایپس ہیں اور یہ گیملنگ پروموٹ کرتی ہیں، یا اس کا کوئی پاکستان بھر سے آج تک 4-5 مہینے میں کوئی ایک متاثر فریق جو ہے یا متاثر فرد سامنے آیا ہو جس نے کہا ہو کہ میں نے یہ ان لوگوں کی پروموشن کی بیسس پہ اس سے متاثر ہو کے جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو اس طرح کی سرکمسٹانسز میں یا سچویشنز میں یہ چیز جو ہے وہ کمپریہنسولی بیس لیس. سر یہ بتا دیں کہ کراچی کے جو اس وقت مقدمات کا فیس کر رہے ہیں رجب بٹ، اس سے پہلے بھی لاہور میں بھی اس طرح کی درخواستیں دی گئیں، اس کے بعد انہوں نے ایک باقاعدہ علماء کو بلا کر اس چیز سے معافی مانگ لی اور اسی بنیاد پہ ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے. اس مقدمے کا کیا سٹیٹس ہے؟ آپ اپنا سبجیکٹ چینج کر کے آج کے مقدمے میں کسی دیگر مقدمے میں چلے گئے ہیں جس کی آپ کے سامنے FIR جو ہے وہ الزامات کی نوعیت نہیں ہے. میں لیکن پھر بھی آپ کو واضح کر دوں، پاکستان میں 2 لاکھ لوگ، اور یہ میں آپ سارے جرنلسٹ سے جو سا ہے وہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اس میں انویسٹیگیٹ کریں اور اسی طرح کے حقائق جو ہیں جو فیکٹس ایکچوئل فیکٹس ہیں اس کو سامنے لے کے آئیں. 2 لاکھ لوگوں نے نماز پہ کھڑے ہو کے ایک لمبی نماز، جبکہ کسی کی والدہ یا کسی کا والد جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تصوراتی خیالات بھی نہیں ہے کہ کسی مذہبی پہلو سے یا کسی بھی جو ہے وہ حساس پہلو سے کوئی شخص تصور بھی کر جائے کہ کوئی توہین امیز جو ہے وہ رویہ اختیار کیا جائے. یہ 2 سال یا 1 سے 2 سال پہلے کا کانٹینٹ ہے جو پبلش ہوا ہے. 2 لاکھ لوگوں نے 2 سال پہلے جو کانٹینٹ پبلش کیا، پوری قوم میں سے کسی ایک شخص کے گندے دماغ کی اختراع نے اس کو منفی تاثر جو ہے وہ اپنا ذاتی خیالات، اپنے گندے اور گھٹیا خیالات کی بنیاد پر جو ہے وہ منفی تاثر قائم کر کے ایسے بیہودہ اور بے شرمانہ قسم کے حساس جو ان سے موضوع
کی طرف زبردستی کھینچ کے جو سا ہے ایسی چیز کو لے جانا میری رائے میں جو ہے وہ ایک قابل مذمت قسم کی جو سی ہے وہ ایکسرسائز ہے. ایک شخص جو کہتا ہے کہ میں مسلمان صرف برائے نام نہیں ہوں، میں عملی مسلمان ہوں، میرا اسلام کے تمام بنیادی ارکان پہ خصوصاً بالخصوص عقیدہ ختم نبوت پہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی ناموس ہے، ان کی جتنی بھی شایان شان جو ہے وہ رسپیکٹ ہے، اس پہ ایسا ہی جو ہے وہ کمپریہنسو بلیو ہے. اس شخص کو کوئی بھی ایرا غیرہ جو ہے وہ اٹھ کے کسی کے ایمان کو چیلنج کرے اور وداؤٹ اینی بیسس جو ہے وہ کرے، دس از این ان ایکسیپٹیبل پریکٹس. اور میں آپ لوگوں کو یہ چیز واضح بتا دوں، کسی فریق کسی پرائیویٹ شہری کے پاس 295A 295B اور 295C کے مقدمات درج کروانے کا، اس میں خود ساختہ مستغیث بننے کا قانونی طور پر کوئی جواز یا رستہ موجود نہیں ہے. آپ ان کو واضح طور پر پڑھ لیں کہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں ایکسیپشن دی ہے مقدمے کے اندراج میں کہ کچھ ایسے مخصوص قسم کے جون سے جرائم ہیں جس کی اندراج مقدمے کی قانونی جو اختیار ہے یا اس کی اتھارٹی وہ صرف پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سارے انویسٹیگیٹو جو ہیں وہ جرنلسٹ یہاں پہ موجود ہیں، کسی ایک شخص نے کسی پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی سینکشن دیکھی ہو کہ یہ انکوائری کی گئی ہے متحدہ علماء بورڈ کی جانب سے یا کسی سرکاری سطح پر جو ہے وہ اس کی انکوائری کی گئی ہے اور سرکار پاکستان نے کسی صوبائی گورنمنٹ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے ایسے مقدمہ اندراج کرانے کے لیے جو ہے وہ اپنا اختیار مجاز اتھارٹی کا اختیار استعمال کرتے ہوئے مقدمہ درج کرایا، ایسی کوئی چیز سرے سے ایگزسٹ نہیں کرتی. اور آپ لوگ جو ہے فردر اس پہ انویسٹیگیشن کریں کہ اس طرح کے حالات میں جب کوئی پرائیویٹ فرد جو ہے وہ ایسے مقدمے کو رپورٹ کرے تو سینکڑوں ججمنٹس ہیں کویشمنٹ آف ایف آئی آر کی یا کویشمنٹ آف پروسیڈنگ کی کہ یہ مقدمے جو ہے ضابطے خلاف جو ہمارا ضابطہ ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے درج ہوتے ہیں اور ایسے مقدمے جو ہیں وہ ٹھہر نہیں سکتے. بہرحال اگر کسی شہری نے کوئی ایسا مقدمہ جو ہے وہ باوجود اس کے جو ہے وہ رپورٹ کیا جس کے بعد جو ہے وہ مقدمے کا اندراج ہوا تو اس کے میرٹس جو ہیں وہ ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے، اس پہ کسی پرائیویٹ شہری کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی لیگل پروسیس میں انٹرفیئرنس کرتے ہوئے جو ہے وہ کوئی خود ساختہ جو ہے وہ اپنی رائے قائم کر لے. حتمی رائے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ تفتیش کی روشنی میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد حقائق، حالات، مواد، قانون، ضابطہ اور جو اس پہ اصولی طور پر فیصلے آ چکے ہیں ان کی روشنی میں ہی یہ جو ہے بتائیں وہ کہ اس عمل میں آگے پھر بڑھے گا. پولیس کہاں پہ کھڑی ہے جنہوں نے اتنا بڑا اقدام کر دیا، ایف آئی آر درج کر دی، تو کیا آپ ایف آئی آر اخراج کی طرف بھی جائیں گے یا صرف ابھی عبوری ضمانت کو لے کے ہی آئی تھنک اٹس اے ویری فیئر کوشچن کہ یہ ہمیں پوسٹ آفس پروسیڈنگ جو ہے اسٹیریو ٹائپ جو ہے سیریمونیل پروسیڈنگ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پولیس کا صرف اس مقدمے جس میں آپ نے نشاندہی کی اس میں نہیں، سینکڑوں مقدمات میں جو سا ہے وہ بہت سی ایسی جو ہے وہ مس یوز آف اتھارٹیز یا ابیوز آف اتھارٹیز جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں اور یہی وہ معاملات ہیں جو ہماری عدالتوں میں روٹینلی جو ہے وہ اصول سیٹل ہوتے ہوئے یا آپ کو عمومی طور پر جو ہے وہ عدالتوں میں ہی ان کی جو ہے وہ تصحیح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو انشاءاللہ بارک و تعالیٰ یہ وہ مقدمات ہیں جن کا ہم واضح طور پر جو ہے وہ قانون کے سامنے اپنے آپ کو سر خم کر کے جو ہے وہ سرنڈر کیا ہوا ہے، تفتیش کو جوائن کیا ہوا ہے، سامنا کر رہے ہیں. آگے تفتیشی عمل آگے بڑھنے کی بنیاد پر جو بھی اس کے اپڈیٹس آئیں گے یا سچویشن آپ کے سامنے انفولڈ ہوگی وہ آپ دیکھ لیں گے. جی تو ناظرین جی آپ نے ساری بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب کی ٹاک سنی ہے. اب رجب بٹ، ندیم مبارک نانی والا، مان ڈوگر اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ان کے جتنے بھی دوست تھے، جتنے بھی یار تھے، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کمرہ عدالت سے روانہ ہو رہے ہیں. یہ بڑے کلوز فریم ہیں جو کہ اس وقت آپ ہماری اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ روانگی جو ہے وہ یہاں سے اب سیشن کورٹ سے ان تمام کے تمام یوٹیوبرز کی اور ٹک ٹاکرز کی ہو رہی ہے. یہ آگے آگے رانا بلال صاحب جن کا تعلق ڈان سے ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. ارشد صاحب سما نیوز سے ان کا تعلق ہے یہ بھی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. ناطق بھائی شروع دن سے جو ہے وہ ان یوٹیوبرز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ٹکا کے، وہ بھی آپ کو ان فریمز کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ ان کے کوشش کر رہے ہیں وہ بھی کہ ایک ایک چیز جو ہے وہ بنائی جا سکے اور ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جا سکے. یہ مان ڈوگر، ندیم مبارک نانی والا جو ہے وہ بالکل رجب بٹ کے اس وقت ساتھ ساتھ ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بندے کی کوشش جو ہے ان کے ساتھ سیلفی لی جائے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیوز جو ہیں وہ بنائی جائے، اپنے اپنے ویلاگز جو ہیں وہ ان کے ساتھ بنائے جائیں. تو ابھی جو ہے وہ یہاں سے یہ سیشن کورٹ سے جہاں پر ان کے آج کیس کی سماعت ہونا تھی، جہاں سے اب یہ کیس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اور یہ ابھی آپ
देख रहे हैं कि ये सेशन कोर्ट के गेट से बाहर निकल चुके हैं। शादी भाई ब्लॉग में ले लो, ब्लॉग में ले लो ये अभी तक की जो भी समात में अपडेट हुई वो तमाम के तमाम जो है वो हमने आपके गोशगुजार की, इनके वकील की जो मीडिया से गुफ्तगू थी वो भी हमने आप तक पहुंचाई। इसी तरह की तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।